دیں گے، لیکن یہ جو کانٹریکٹ ملازمین اس وقت لاہور اور کراچی میں سراپا احتجاج ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ جب حکومت مستقل کرنے کو تیار ہے اور پنجاب پبلک سروس کے تحت امتحان کا بھی کہا جا رہا ہے تو ملازمین کو آخر اس پر اعتراض کیوں ہے؟ کب تک یہ احتجاج جاری رہے گا؟ اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ رانا نوریز صدر آل پنجاب اے ای اوز یونین ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایاز تونیو رہنما ایکشن کمیٹی کراچی بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ رانا صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ 5 دن سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، مسئلہ حل ہونے میں نہیں آ رہا، کیا مطالبات ہیں اور کیا ہے ڈیڈ لاک کی وجہ کیا ہے؟ جی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں غیر مشروط مسکلی چاہیے، اور ڈیڈ لاک کے لیے مراد راز صاحب سے ملاقات ہوئی 20 کو فوری دوسرے دن دھرنے کے، لیکن وہاں پہ ڈیڈ لاک یہ ہوا کہ ہم وہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور جیسے ہی مذاکرات کر کے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، لیکن وہاں پہ ہم نے یہ بات کمٹمنٹ نہیں کی تھی، ان سے یہ کہا گیا ہم جو دھرنے میں موجود ہمارے شرکاء ہیں کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں بار بار۔ 19 اکتوبر کو ہم نے دھرنا دیا پنجاب اسمبلی کے سامنے، 19 دسمبر کو ہم نے دھرنا دیا بنی گالہ میں، اور بنی گالہ میں جو ہوا پورے پاکستان نے دیکھا کہ اس اثاثہ پہ تشدد ہوا، تو اب ہم ان کی کہہ لیں کہ زبانی جو دلاسے ہیں ان سے تنگ آ چکے تھے۔ کیا آپ کو کوئی ریٹن فارم میں کوئی ریٹن میں نہیں دیا گیا؟ ایک تو یہ چیز ڈیڈ لاک کی۔ دوسری وجہ، جیسے ہی وہ مذاکراتی وفد جب دھرنے میں واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے سی اوز نے اور ڈی اوز وغیرہ نے ٹرمینیشن لیٹر اور نوٹسز وغیرہ جاری کیے، سسپینشن اور سرنڈرنگ نوٹسز، مطلب وکٹمائزیشن سٹارٹ کر دی، اور ڈیفینیٹلی وکٹمائزیشن وہ ہائر اتھارٹی کی جانب سے جب کوئی ڈائریکشن جاتی ہیں تبھی ہے، اور وہ وکٹمائزیشن آج بھی انہیں پتہ خبر یہ آئی ہے کہ منسٹر آفس کی جانب سے اور سیکرٹری آفس کی جانب سے سی اوز کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائیں جو بھی ہوا، لیکن ہمارا ایک ہی یکنواختی مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ایکٹ پروویژن بھی دیتا ہے۔ ایکٹ یہ پروویژن دیتا ہے کہ آپ سی ایم صاحب کے پاس وہ پاورز ہیں کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں اس ایکٹ کو منسوخ کر کے ہمیں ریگولر کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ سب ایک بار میں پھر سے آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ امتحان کی بات کی جا رہی ہے کہ امتحان دے دیں، کوئی پی ایس سی کا امتحان ہے، کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، کیوں انکاری ہیں ٹیچرز اس کو دینے سے؟ بالکل، اگر تو ہم ویسے ہی آئے ہوئے ہیں، ہمیں واقعی انٹرویو سے انہوں نے انڈکٹ کیا ہو، یا ویسے کوئی سفارشی کوٹے میں آئے ہوئے ہیں، تو تب تو ہم سے لیں امتحان کے بھائی پہلے کانٹریکٹ پہ رکھ لیا، 4 دن آپ نے سروس کی، اب آپ ریگولر کرنا ہے تو آپ امتحان دیں۔ لیکن جب ہم ایک پراپر طریقے سے ایڈورٹائز ہوئی پوسٹ، اس کا ہم نے ٹیسٹ دیا، اس کا میرٹ بنا، ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوئی، میرٹ لسٹ بنی ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں انڈکٹ کیا، تو ایک شفاف طریقے سے جب ہم ایک بار انڈکٹ ہو چکے ہیں تو دوبارہ امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ حکومت ہے، مراد راز صاحب ہیں، 5 سال کے لیے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، آپ 2 سال گزر چکے ہیں، 3 سال گزر چکے ہیں، 3 سال بعد انہیں کہے کہ جی آپ نے 5 سال پورے کرنے ہیں تو آپ دوبارہ ری الیکشن، آپ کا ری الیکٹ ہو، دوبارہ الیکشن ہو آپ کا، کہ ایسا ممکن ہے؟ کسی ایسی پوسٹ کے لیے یہ ظلم ہے انسانوں پہ، لوگوں کے اوپر، کہ ایک ہی پوسٹ، ایک ہی جاب، اس کے لیے آپ 2 بار امتحان لیں۔